کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی، فقط ایک صحابی ہے، نہ قبل طلوع اسلام، نہ بعد تبلیغ اسلام، نہ بعد اعلان نبوت کوئی صحابی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، وہ ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی پیدا ہوئے۔ رہا حضرت علی کا معاملہ تو ان کے بارے میں سخت اختلاف ہے، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اب کوئی تفضیلی ذہنیت کا آدمی، کوئی رافضیت زدہ شخص میری اس بات کو معاذ اللہ حضرت مولائے کائنات کی بارگاہ میں توہین نہ سمجھے۔ حضرات گرامی وقار، تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات حقیقتاً دور ہو، حقیقت سے بعید ہو، دور ہو، اسے بلا وجہ جو ہے ناز سمجھی جائے، منقبت سمجھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو ان کے مقام پہ رکھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں، افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید برہان رشید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم سورۃ الملک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہاری موت اور زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، یعنی ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو آنے سے جانے تک کا جو تمہارا سفر ہے زندگی کا، کسی کو اللہ تعالیٰ چند سیکنڈوں کی عطا فرماتا ہے، کسی کو منٹوں کی، کسی کو بچپن میں اٹھا لیتا ہے، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے، کسی طویل زندگی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا فرمایا ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اور ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ پھر اس کا کرم یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ ہم نے ماں کے پیٹ میں کوئی عرضی نہیں لکھی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا کہ اللہ تو ہمیں انسان ہی پیدا فرما۔ اللہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق کی شکل ہمیں عطا فرما دیتا، لیکن اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تاج کرامت ہمارے سر پہ رکھا، ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اور اس کا یہ کرم کہ اس نے ہمیں بہترین مذہب اسلام عطا فرمایا، اور اس کا یہ کرم کہ اس دور پرفتن میں جبکہ مسلمانوں میں کئی فرقے، کئی فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت جیسا سچا مذہب عطا فرمایا، اور اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کر، اہل سنت و جماعت کا ٹیگ لگا کر بہت ساری نئی ذہنیت کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن و سنت میں منچاہی تحریف کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس دور پرفتن میں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم الشان اور محفوظ قلعہ عطا فرمایا ہے، اور حضور تاج الشریعہ جیسا بہترین امیر عطا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زندگی کو کھیل کود میں، واہوائی میں اور اسی طرح مزے سے گزار کر آپ زندگی کا مقصد نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک آسان اور موٹی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ سیل فون ہے، یہ جس بھی کمپنی کا میں نے پرچیز کیا ہے، جب میں نے اس سیل فون کو خریدا تو اس کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک تھی، اسے آپریٹ کرنے کے طریقے اس میں بتائے گئے تھے۔ فار ایگزامپل یہ مائک ہے، جب آپ نے اسے مارکیٹ سے پرچیز کیا اس کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک ضرور آئی ہوگی۔ آپ کوئی بھی مشینری خریدیں، آپ کوئی بھی مشین خریدیں، اس کے ساتھ میں ضرور ایک بک آئے گی جس بک میں اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بگڑنے کی صورت میں اسے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے، انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو دوسرے انسانوں کو واقف کرنے کے لیے، دوسرے انسان کو اس کی مکمل واقفیت کے لیے وہ ایک کتاب لکھتا ہے۔ یقیناً انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس
میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایسی جگہ رکھ کر بنایا ہے کہ جہاں دنیا کے کسی انسان کی نظر نہیں جا سکتی ہے، جہاں پر الٹرا ساؤنڈ کام نہیں کرتا ہے۔ آج کوئی فوٹوگرافر، کوئی مصور، کوئی آرٹسٹ کوئی فوٹو بناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا تصویر بنائی ہے، کیا زبردست تصویر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنا، تم کسی آرٹسٹ کی تعریف کرتے ہو، تم کسی فوٹوگرافر کی تعریف کرتے ہو کہ اس نے کیا بہترین فوٹو بنائی ہے۔ دیکھو میں نے پانی کے قطرے پر تصویر بنائی ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی، وہ پانی کا قطرہ کہ جو بہا دیا جاتا، لیکن نہیں، میں نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا، اسے پہلے خون کی پھٹک بنایا، پھر وہاں سے ہم نے بہترین فخلق فسوی اسے مکمل کیا، الیس ذالک، پھر ہم نے اس سے دو جوڑے نکالے، من ذکر و انثی، ایک مرد بنایا ایک عورت بنایا۔ میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، میں نے ایسی تصویر بنائی ہے جو بولتی بھی ہے، جو دیکھتی بھی ہے، جو سنتی بھی ہے، جو حرکت بھی کرتی ہے۔ اللہ کی طرح کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اسی لیے مذہب اسلام میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے۔ مولانا رفیق القادری صاحب جب شروع میں کھڑے ہوئے، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کا فرمان سنایا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ تصویر کھنچوانا، اور جو لوگ اپنے چینلز کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے ہماری بات تصویر ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، میں اس سے بیزار ہوں، میں ہر جگہ اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کے مقدس ہاتھوں پر سن 2017 میں ہاتھ دیا ہے، اور اس دن سے میں نے تصویر کشی سے کلیتاً توبہ کر لی ہے، اور میں بالکل اس پر راضی نہیں ہوں۔ جو لوگ ہائیڈ کیمرے سے یا پین کیمرے سے یا موبائل کو جیب میں رکھ کر فوٹو بنا رہے ہیں، وہ برائے مہربانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، آپ خالی میری وائس کو عام کریں، میری تصویر نہ ڈالیں۔ تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے پانی پر تصویر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ایسی جگہ رکھ کر بنایا کہ جہاں کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اب انسان پیدا ہو گیا، اب انسان کی کامیابی کس میں ہے، اس کی کامرانی کس میں ہے، اس کی مصیبتیں کس میں ہے، اس کے لیے کون سے کام نقصان دہ ہیں، اس کے لیے کون سے کام فلاح و بہبود کے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کتاب نازل فرمائی۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو قرآن کریم کہتے ہیں، جو جناب ختمی مرتبت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ بعمر 40 سال نازل ہونا شروع ہوئی، اور 63 سال کی عمر تک 23 سال میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے مکمل فرما دیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، قیامت تک کوئی دین نہیں آنے والا ہے، اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اب جو کچھ ہے اسی کتاب مقدس کی روشنی میں دیکھ دیکھ کر آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یورپین کلچر کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں ویسٹرن کلچر کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی ہیرو اور اسٹار کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ و رسول کے احکام کو دیکھنا ہے۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ذرا اپنے حلیے پہ نظر کیجئے، کیا آپ کی ہیئر اسٹائل رسول اللہ کے مطابق ہے؟ کیا آپ کی ڈریسنگ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا آپ کی بول چال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ نہیں۔ آج لوگ فلمی اسٹارز کے بارے میں کہتے ہیں وہ میرا سپر ہیرو ہے، وہ میرا ڈوپر ہیرو ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، وہ فلانا میرے لیے رہبر ہے، میں فلانے کی طرح بال رکھوں گا، وہ میرا اسٹار ہے۔ یاد رکھو، یہ فلموں میں ناچ گانے کرنے والے، یہ ٹک ٹاک پہ ناچ گانے کرنے والے، یہ ہمارے اسٹار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ تمہارے لیے تارے ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، تم ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
آج یورپین کلچر پہ فخر کرنے والے، انگریزی زبان کو بڑھاوا دے کر اردو اور عربی کو پس پردہ ڈالنے والے لوگ سمجھتے ہیں ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں نہیں ہے۔ سن لو، امریکہ اور لندن اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دنیا کو ایک لمحے میں تباہ کرنے کے بڑے بڑے پلان کریٹ کر رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے مدینے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم زندگی جینا چاہتے ہو اور پرسکون زندگی جینا چاہتے ہو تو وہ تمہیں اسلام کے ماحول میں ملے گی، یورپین کلچر کے اندر نہیں ملے گی۔ آج ہم جب یورپین کلچر کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا ایجوکیشن کے خلاف ہے، مولانا ہماری ترقی سے جلتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم آپ کو تعلیم سے نہیں روک رہے ہیں، ہم آپ کو ترقی سے نہیں روکتے ہیں، ہم آپ کو غیروں کے طریقے اپنانے سے روکتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا کمی ہے کہ تم غیروں کے طریقے اپنا رہے ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو تو صحیح، حدیث پاک پڑھو تو صحیح۔ آج کتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ 2 سال پہلے بھی میں نے یہ افسوس ظاہر کیا تھا، 2 ایئرز پہلے، کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جن کی عمریں ہو گئی ہیں، لیکن آپ فجر میں چلے جائیں، نماز کے واجبات ان کے صحیح نہیں ہیں۔ نماز کے واجبات، قیام میں کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، سجدے میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، سورہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں، اس لیے کہ روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرشس نماز بوت، نماز کو نیگلیکٹ مت کرو۔ آپ سمجھتے ہیں رات بھر جاگ کر محفل کر لینے سے اور ایسے نوٹیں اڑانے سے اور قوالی میں دھمال ڈالنے سے، مزاروں کے عرس کرنے سے، محرم میں تعزیہ اٹھانے سے، گھر گھر میں بدعتیں پیدا کرنے سے تم بخشے جاؤ گے تو نہیں بخشے جاؤ گے، اس لیے کہ بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے، اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کی قسم، نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کھڑے رہ کر نعرہ لگانے سے تمہاری بخشش ہو جائیں گی؟ بے وقوفوں، کس گمان میں تم جی رہے ہو؟ نماز جسے تم نے پسے پردہ ڈالا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہے؟ بات سخت لگیں گی، مجھے پرواہ نہیں، دوبارہ نہیں بلانا۔ ملک خدا تنگ نیس، پائے مورا لنگ نیس، خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں ہے۔ بے شک حضرت امام ابو عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی سے انہوں نے پوچھا تمہارے لیے کتنا چھوڑ کر جاؤں، کتنا چھوڑ کر جاؤں؟ تو وہ بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے، کہتی ہے جتنا دن آپ کو پتا ہے میں زندہ رہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میرا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو بغل کی ایک خاتون آتی ہے، مزاج پرسی کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تو بتاؤ کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کھانا پینا کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی بیوی جواب دیتی ہے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا اور جو دینے والا تھا وہ موجود ہے۔ آپ اس گمان میں نہ رہے کہ مولانا کا کام ہم سے چلتا ہے ہمارے نذرانہ دینے سے، 1000 بار نذرانہ نہ دو، لیکن خدا کی قسم جس طرح کی تم زندگی جی رہے ہو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک عالم پسینہ بہا بہا کے تقریر کرتا ہے لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر 10 روپیہ عالم کو نہیں دے گا، دیتا ہے؟ لیکن شاعر کے وقت ایسے یہ کیا ہے؟ تمہیں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا نوٹ پہ اردو لکھی ہوئی ہے، اور اگر کاغذ پہ لفظ شیطان لکھا ہو تب بھی اس کی تعظیم کی جائے گی، کیونکہ شین یا تو الف نون یہ قرآن کے حروف ہیں۔ ایسے نوٹ نہیں اڑاؤ، دینا ہے ادب سے لا کر دے دو، دکھا کر دیتے ہو، اپنی نیکیاں برباد کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صوفی
کلیم حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو ماشاءاللہ غنیمت مجمع ہے، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ یا رسول اللہ۔ میری گزارش ہے بیچ میں جو گیپ ہے اسے پر کر لیں، آگے آ کے بیٹھ جاؤ بھیا، تمہارا نام نہیں جانتا ورنہ میں نام لے کر کہتا، آگے آ جائے، آ جائیے آگے آ جائیے بھائی۔ انشاءاللہ آپ کو حضرات نعت خواں اور محظوظ کریں گے، گھبرائیے مت۔ آپ کے پسندیدہ نعت خواں حضرات محض آرام کے لیے گئے ہوئے، آپ کے گاؤں سے وہ تشریف نہیں لے گئے، ابھی تشریف لائیں گے۔ اور جو حضرات نعت خوانی کے بعد فوراً بھاگے، میں جانتا ہوں ان کو تقریریں زیادہ ہضم نہیں ہوتی، اور خاص طور سے مجھ جیسے کی کڑوی باتیں، لیکن یاد رکھو اچھی صحت کے لیے کڑوی دوا ہی فائدہ کرتی ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن تمہارے بھلے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کے بندو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی بتا، سنا رہا ہوں، سب حدیث رسول ہی سنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام ابو عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، وہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو لوگ اس مرنے والے کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑی خوبیاں بیان کر رہے تھے، اس کے بڑے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ امام ابو عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ جنازے سے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ امام ابو عاصم کوفی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مرنے والا حق بولنے والا نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ حق بولنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کی برائی کرتا، جس کی سب تعریف کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی پی ایل ہے، بن پیندے کا لوٹا ہے، ماحول دیکھ کر بات کرتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو خوش کرنے حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس فیضان تاج الشریعہ صوفی کلیم رضوی حنفی، نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی وقار، عالم کو حق گو ہونا چاہیے، عالم کو حق گو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں، خیر بچہ، بعض لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو بڑی فکر ان کو لاحق ہوتی ہے کہ حضرت کو دیکھا جائے تو سنگل پسلی کے ہیں، تقریر کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں آج کے دور کے ہر فتنے سے میں نے پنگا لے رکھا ہے، آج کے دور کے ہر فتنے سے میرا جو ہے 36 کا آنکڑا ہے۔ حق بولنے کے معاملے میں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اگر اپنے غلطی کرے تب بھی میں کہوں گا۔ وہابی دیوبندیوں کی ٹانگ تو میں وہاں کھینچتا ہی ہوں جہاں ان کا ناپاک وجود ہے۔ الحمدللہ حضور مجاہد ملت کے کرم سے اس منحوس بیماری سے آپ کا گاؤں پاک ہے، اس لیے آپ کے گاؤں میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات گرامی وقار، حضرات گرامی وقار، چونکہ آپ کے گاؤں میں ان کے منحوس قدم نہیں پڑے ہیں، اس سے پہلے میں نے ان کے حوالے سے رد کیا تھا، لیکن آپ میں جو برائیاں ہیں، آپ میں جو کمیاں ہیں، کیا اسے دور کرنا ایک عالم کا فرض نہیں ہے؟ یقیناً کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگیں گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر ہر ایک کو پسند آ جائے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل دکھیں گے، کسی کا چہرہ بھی اترے گا، کل کو کوئی کہے گا دوبارہ ان کو مت بلائیے گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج تقریر میں جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں زیادہ تر اس گاؤں کے لوگ ہیں، خدارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے صبح نماز فجر میں مسجد میں کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ افسوس افسوس صد افسوس کہ مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدیں رمضان کریم کے مہینے میں بھرتی ہے۔ کیا اللہ نے رمضان ہی میں نماز فرض فرمائی ہے؟ نہیں نہیں، ہر بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازیں فرض فرمائی ہے، اور نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو، نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو ملاحظہ فرما رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہیں بنتی ہے تو کم سے کم یہ حالت تو بنا لو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، آپ نماز کی حالت میں ہے اور آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ نے ذہن بنا لیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا آپ نماز کی حالت میں چوری کریں گے؟ نہیں۔ نماز کی حالت میں وزن میں کمی کریں گے؟ نہیں۔ نماز کی حالت میں زنا کا خیال لائیں گے؟ نہیں۔ نماز کی حالت میں دھوکے کا خیال لائیں گے؟ نہیں۔ اللہ صرف نماز کی حالت میں نہیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے ایک مثال دے کر سمجھاؤں۔ چوروں کا ایک خولا، چوروں کا ایک ٹولہ کہیں چوری کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں چوروں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو نکڑ کے اوپر اپنا ایک آدمی بٹھا دیتے ہیں، پھر جس گھر میں ان کو جانا ہوتا ہے اس گھر کے باہر ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر چند لوگ اندر جا کر چوری کرتے ہیں۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اگر پولیس آ جائے، اگر گاؤں کا کوئی آ جائے تو انہیں وارن کرنا، انہیں خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ اب اچانک سے باہر والا کہتا ہے پولیس آ گئی، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا ہمت والا چور ہے جو یہ سنے کہ پولیس آ گئی، پولیس دیکھ رہی ہے، اس کے بعد بھی وہ چوری کرے، اس کے بعد بھی وہ ڈاکہ ڈالے؟ اتنا بڑے دل گردے والا کوئی چور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک پولیس کے ڈر سے پیشہ ور چور چوری کرنا چھوڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی حالت ہے جب اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ وہ کون سا موقع ہے جب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جب اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ پھر تم زنا کیسے کرتے ہو؟ تم ماں باپ کے ساتھ حق تلفی کیسے کرتے ہو؟ تم اپنے بیوی کے حقوق کیسے چھینتے ہو؟ تم چھوٹوں پر ظلم کیسے کرتے ہو؟ تم غریبوں پہ ظلم کیسے کرتے ہو؟ تم زنا کیسے کرتے ہو؟ تم اللہ رسول کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ ارے تمہارے رب کی شان تو یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ جو خود بھی زندہ ہے، اوروں کا زندہ رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہم لوگ دو چار رات اگر نہ سوئیں تو ہمیں اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ لیکن اللہ کو نیند تو نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب ایسا زبردست رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا کلیجہ اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ اللہ دیکھ رہا ہے ہم چوری کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہم نمازوں کو نہیں جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہم مسلمانوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔ خدارا مسلمانوں ہوش میں آؤ، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ افسوس آج اللہ کا خوف دلوں سے رخصت ہو گئے، نہیں ہوئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ پاک کا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو کس انداز میں اللہ۔ آج ایک مولوی کو بلانا ہو تو 3 درجن القاب بلائے جاتے ہیں، حضرت علامہ فلانا ڈھماکہ فاتح ایشیا یورپ یہ وہ۔ کسی پیر کی تعریف کرنا ہو تو 10 درجن القاب، کسی ولی کی تعریف کرنا ہے تو کتابوں کو کتابیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ہو تو کتنی بے دردی کے ساتھ اللہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے نام کے ساتھ تعظیم کا کلمہ واجب ہے۔ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ، یہ سارے تعظیم کے کلمات اللہ کے نام کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس آج اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر، اس کی محبت، اس کا ڈر ہمارے دلوں سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ مجھے 2 سمجھ میں آتی، 2 بڑی وجہ۔ وہ 2 بڑی وجہ کیا؟ سننے کے موڈ میں آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیروں پہ زیادہ بھروسہ کر لیا، بہت بھروسہ۔ پیر صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو گئے، سال میں 2-4 بار نذرانہ پہنچا دیے، جنت بالکل فکس ہے، باپ کی ہے، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانا، کوئی روک نہیں سکتا جنت میں جانے سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ قیامت کا حال تمہیں کچھ پتا ہے کیا ہو؟ کچھ تم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو قیامت کا میدان یوں ہی سرسری طور پر ہو جائے گا؟
जन्नत जहन्नम के फैसले आएंगे, तेरा पीर, मेरा पीर, इसका पीर, उसका पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, टामक टुइया पीर, जाने मन जन्नती सरकार, लठ वाली सरकार, बालों वाली सरकार, अंगूठे वाली सरकार, फलानी सरकार, झाड़ू सरकार, लोटा शाह, गोटा शाह, उठ उठ के आएंगे ये नंगे पुंगे पीर और अपने अपने मुरीदों को जन्नत में ले जाएंगे। इतना आसान? अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर कबीर। खुदा की कसम, क़यामत का मैदान तसव्वुर करें। कुरान कहता ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कसम है मुझे क़यामत के दिन की। अल्लाह ताला कसम याद फरमा रहा है। आप अपने बच्चे की कसम खाते हैं, आप अपने बच्चे की कसम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि बच्चा आपको महबूब है, बच्चा आपको पसंद है, बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत की कसम याद फरमा रहा है, फरमाता मुझे कसम है क़यामत के दिन की, जब तमाम लोगों को जमा किया जाएगा अल्लाह के हुजूर। आया और जब क़यामत के दिन जमा किया जाएगा, आप क्या समझते हैं? जो कुछ है दुनिया में है, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, मर गए, मिट्टी में मिल गए, फिर बाद में कुछ नहीं होता। कुछ लोग मुल्हिद टाइप के, ज़्यादा पढ़ने लिखने वालों का दिमाग भी ऐसे ही चल रहा है। ज़्यादा पढ़ने लिखने से आदमी का दिमाग ख़राब होता है। एक साहब मेरे पहचान के लंदन में है, जब वो लंदन से तशरीफ़ लाए तो मैं उनको पिकअप करने के लिए जब एयरपोर्ट गया तो 4x6 की कार में बैठे हुए कहते मौलाना आई थिंक खुदा नहीं है, आई थिंक खुदा नहीं है, ये दुनिया अपने आप चल रही है। मैंने कहा बे बेवकूफ़, ये 4x6 की कार तो तेरे चलाए बगैर चल नहीं रही है, दुनिया अपने आप चल रही है। ये 4x6 की कार तेरे चलाए बगैर नहीं चल रही है, दुनिया अपने आप चल रही है। ये छोटा सा लाइट का बल्ब जिसने पूरे मजमे को रोशन किया है, इसको तो किसी ने बनाया है, लेकिन सूरज अपने आप बन गया। क्या हिमाकत है, क्या बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों ने, इनको मुल्हिद कहा जाता है, जो खुदा का इनकार करते हैं, इल्हाद करते हैं, दहरिया। ऐसे लोग आजकल हमारे मुआशरे में ज़्यादा पनप रहे हैं। लेकिन जो लोग मुल्हिद नहीं है, वो पीरों पे तकैया करके अपने बड़े हजरतों पर, हुजूरों पर तकैया करके अल्लाह ताला के खौफ से गाफिल है, नमाज रोज़े से गाफिल है। और कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मुर्गी का बच्चा जब तक अंडे में होता है ना, तो वो सोचता है सारी दुनिया यही है, इसके बाहर कुछ नहीं। कोई मशीन के जरिए आप उससे खिताब करें, बात करें कि बेटा कुछ दिन के बाद जब तुम्हारी माँ तुम्हें सेक के 22 दिन के बाद निकालेंगी, तो एक बहुत बड़ी टोकरी होंगी, एक बड़ी सी मुर्गी होंगी और बहुत सारे तुम्हारी तरह चूजे होंगे। फिर बाहर निकलना एक बड़ा आसमान, बड़ी ज़मीन होगी। वो कहेगा बेवकूफ़ है कि इतने दिन से मैं इस अंडे में हूँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या बेवकूफ़ बना रहा, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। वही हालत हमारी है उस अंडे के बच्चे की तरह। हम समझते हैं जो कुछ है दुनिया है, कब्र में मर गए, सड़ गए, उसके बाद कुछ नहीं है। न कब्र के बाद बरज़ख की ज़िंदगी है, न क़यामत का मैदान है, न जन्नत है, न जहन्नम है, न अल्लाह के यहाँ हिसाबो किताब है, न पुल सिरात का पुल है, न मीज़ान अमल है, न लिवाउल हम्द का झंडा है, न अल्लाह ताला क़यामत कायम फरमाएगा। ये हमारी गलती है। कुरान कहता है, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है क़यामत के दिन की, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, जिस दिन जान अपने किए पर रोएगी। आया हसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या फरमा रहा है कि इंसान जब क़यामत के मैदान में पहुंचेगा, तुम भी पहुंचोगे, मैं भी पहुंचूंगा। क्या नाम है इस गांव का? अरे बड़ा मुश्किल नाम है, नहीं बोल पाऊंगा। गांव वालों, खुदा की कसम वहां तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। हजरत आदम से लेकर दुनिया का आखिरी इंसान तक अल्लाह के हुजूर खड़ा रहे। जो जा चुके हैं, आप भी, जो आने वाले हैं, सब एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठ के अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। अब आपने कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया, कोई जुर्म किया, आपके नाम का वारंट निकलता है, पुलिस आती है घर पे, घर वाले बताते हैं बेटा घर पे मत आना, पुलिस आई है। आप गांव में यहाँ वहाँ छुपते हैं। जब पुलिस वाले और ज्यादा स्ट्रांग होकर आपके पकड़ने की फील्डिंग लगाते हैं, आप गांव से भागकर पड़ोस के शहर में पनाह लेते हैं। पड़ोस के शहर में भी आपकी फील्डिंग लगती है, आप अपने कैपिटल टाउन कोलकाता भाग जाते हैं। जब वहां भी पुलिस वालों का पंजा कसता है, आप स्टेट चेंज कर देते हैं।
جب اسٹیٹ کے باہر بھی پولیس آپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے، آپ کنٹری چینج کر دیتے ہیں اور پولیس والوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ جب قیامت کا میدان دیکھو گے، زمین تانبے کی ہے، سورج سر پہ ہے، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، لوگوں کے دماغ گرمی سے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ اپنی شان کے لائق بیٹھا ہوا ہوگا، اور ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو اللہ کے سامنے آ کر پیدا ہونے سے مرنے تک کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اب انسان سوچے گا میں کہاں بھاگ کر جاؤں، میں کیسے اس سختی سے بچوں، میں کیسے اللہ کے سوال و جواب سے بچوں۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان یہ سوچتا ہے آج میں بھاگ کر جاؤں لیکن کہیں بھاگے گا نہیں، تمہارے رب کی قدرت چاروں طرف جلوہ فرما ہوگی، تمہارا رب فرماتا ہے جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا ویسے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، یعنی قبر میں سے اٹھاؤں گا اور پھر تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ قیامت کی سختی کو قرآن بیان کرتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، پیٹ والی کا پیٹ گر جائے گا، دودھ والی کا دودھ سوکھ جائے گا، ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا، چاند و سورج بے نور ہو جائیں گے، سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی ہر ایک سے حساب لے گا، ہر ایک کو اللہ کے حضور حساب دینا ہے، اور وہاں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ بولو، نماز کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ افسوس، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، مؤذن بلاتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم لوگ کام نہیں چھوڑ رہے، ہم کہتے نہیں میرا کام بڑا، ہم پیر صاحب کے پیر دبا رہے ہیں تو پیر ہی دباتے رہیں گے، کیونکہ جنت میں تو ڈائریکٹ پیر صاحب لے کر جائیں گے۔ وہ کہہ رہا اللہ بہت بڑا، آپ کہتے نہیں میرا پیر بڑا، میری کھیتی بڑی، میری دکان بڑی، میرا کاروبار بڑا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو اللہ کے منادی کی آواز سنے اور پھر مسجد میں نہ آئے۔ اگر آپ کے گاؤں میں مسجد ہے اور تم نے اسے آباد نہیں کیا تو خدا کی قسم اس مسجد کی بددعا سارے گاؤں کو لگنی یقینی ہے۔ آج جو قحط سالی پڑ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، لوگوں میں طرح طرح کے امراض پھوٹ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ دین سے تغافل ہے، نماز سے دوری ہے، حسن اخلاق سے دوری ہے۔ محافل میلاد میں منع نہیں کرتا ہوں، عرس اولیاء کرو، محافل میلاد کرو، جو چیز مستحب ہے اسے مستحب ہی رہنے دو، فرض واجب مت بناؤ، جو فرض واجب ہے پہلے اسے ادا کرو۔ افسوس جو چیزیں مستحب تھی آپ نے اسے فرض و واجب بنا لی۔ عرس کرنا اچھی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن عرس کیسے کرنا چاہیے اس کا بھی تو کوئی اسلامی طریقہ ہوگا نا۔ آج جو عرسوں میں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، قوالی ہوتی ہے اور قوالی کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے، مرد و زن کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، قوال پہ نوٹیں اڑائی جاتی ہیں، مزاروں کے اوپر دھاگے باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باندھے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہے، اولاد پیدا ہو گئی تو فلاں مزار پہ 7 سال کے بعد کاٹوں گا۔ کیا یہ منت صحیح ہے؟ علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہوئے، یہ صرف نقیب نہیں ہے، عالم بھی ہیں، اور بھی علماء ہوں گے جن کے نام میں جانتا نہیں۔ یہ منتیں شرعی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، فضول ہے، تم نے فضول کے کاموں میں اپنا وقت لگایا۔ لوگ منت کرتے ہیں فلاں کام ہو گیا تو 10 بیوی کی کہانی سنوں گا، سنتے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ نہیں، شہروں میں زیادہ یہ ماحول ہے، 10 بیوی، لکڑہارے کی کہانی، 16 سیدوں کی کہانی، بی بی سگٹ اماں کی کہانی، ماہ محرم کے اندر فقیر بنا کر گھر گھر بچے سے بھیک منگوانا، طرح طرح کی بدعتیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہو تو 7 دن کے بعد اس کے بال چھیلو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کرو اور اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو۔ یہ کیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 سال کے بعد اس کا بال فلانی مزار پہ کاٹیں گے؟ یہ ساری غیر شرعی رسمیں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، جو طریقہ سنت والا ہے وہ اپنائیے، اللہ والوں کے مزار پر جائیے، حاضری دیجیے،
کیجئے، قبرستانوں میں بھی جائیے، لیکن قبرستان میں اس طرح جائیے کہ آپ کو اپنا مرنا یاد آئے، مٹی میں ملنا یاد آئے، قبر کا عذاب یاد آئے۔ یہ کیا کہ تم نے قبرستانوں کو ایسا جگمگ جگمگ کر دیا، قبرستانوں میں اتنی لائٹنگ کر دی، قبرستانوں میں ایسی دھمالیں ڈالنا شروع کی کہ وہ قبرستان کم شہر زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، قبریں عبرت کی جگہ ہے، قبروں پہ جا کر مر کے مٹی میں ملنا یاد ہونا چاہیے، قبروں پہ جانے کے بعد انسان کو اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کے مزارات پر بھی جائیے، ان کی مزار پہ جانے سے قلوب زندہ ہوتے ہیں، روحانی فیض ملتا ہے اور ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن مزاروں پر غیر شرعی کام مت کیجیے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، مزاروں کا طواف کریں گے، مزاروں پہ چراغ جلائیں گے۔ مزاروں پر چراغ جلانا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام، مال کو برباد کرنا ہے۔ ہاں، اگر اس نیت سے ہو کہ آنے جانے والوں کے لیے روشنی ہو، لوگوں کو راستہ نظر آئے، تب یہ جلانا جائز ہے۔ آگ جہنم کی چیز ہے۔ آپ مزار پہ پھولوں کی چادر پیش کیجئے، آپ عطر وغیرہ لگائیے، لیکن چراغ وغیرہ جلانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے بعض سنی بھائی مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے مزار کو چومنا بھی منع لکھا۔ اب اعلیٰ حضرت کی ٹھوس تعلیمات بتائی جائے تو مجاوروں کے دھندے بند ہوتے، پیروں کی دکانیں بند ہوتی ہیں، جاہل لیڈروں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں مولانا؟ یہ تو وہابیوں کی بولی بول رہے ہیں۔ اگر کوئی حق بات بتائے تو لوگ اس پہ وہابیت کا فتویٰ لگا دیتے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں، یہ تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے جن کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مزارات اولیاء پہ ضرور جائیے، ان کے وسیلے سے مانگیے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، مانگنے والوں کو باذن اللہ عطا بھی فرماتے ہیں، آنے والوں کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ لیکن ان کے مزار پر غیر شرعی کام نہ کریں، عورتیں مزار پر نہ جائیں۔ سنیے، جب کوئی عورت اپنے گھر سے مزار پہ جانے کے لیے نکلتی ہے، جاتی ہے کہ نہیں اجمیر شریف، فلانی جگہ فلانی جگہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے گھر سے مزار پہ جانے کے لیے نکلتی ہے تو جانے سے آنے تک اللہ و رسول اور اس کے فرشتے اور خود صاحب قبر اس پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، لعنت۔ عورتوں کا مزار پہ جانا حرام، سخت حرام، غیر شرعی کام نہ کریں۔ آپ جائیے مزاروں پر، عورتوں کو نہ لے جائیں، بچیوں کو بھی نہ لے جائیں۔ جانے کے بعد چادر پیش کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک چادر نہ چڑھائی جائے بابا دعا قبول نہیں کریں گے؟ یہ کوئی دنیاوی حاکم ہے؟ یہ کوئی کلیکٹر، ایس پی، ڈی ایس پی نیتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے لیں گے تبھی تمہارا کام ہوگا، اجمیر میں چادر چڑھیں گی تبھی کام ہوگا؟ نہیں، ارے اجمیر میں لیٹا ہوا خواجہ وہ رسول اللہ کا بیٹا سرکار کے خزانے ایسے ہی لٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی سرکار کا خزانہ لٹا رہا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ اجمیر شریف میں میں نے چادر چڑھائی تبھی دعا قبول ہوگی، اور چادر چڑھانے کی منت بھی نہیں ہوتی کہ فلانا کام ہو جائے تو چادر چڑھاؤں گا۔ یہ تو منت مانتے ہو۔ منت ہوتی کیا ہے پہلے یہ سمجھو۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام بگڑ رہا ہے، اولاد نہیں ہے، دھندا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ماں کا رشتہ نہیں رہا، تو آپ طرح منت مانے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو اگر کسی حالت میں سستی آتی تو نماز کی حالت۔ ایک بزرگ کا ایک مرید تھا، اس کا کچھ چوری ہو گیا تو بڑا بھاگا بھاگا آیا، کہا حضور میرا ایک سامان چوری ہو گیا ہے، آپ بتائیے وہ کیسے ملے گا؟ حضرت نے فرمایا 1000 رکعت نفل نماز پر تیرا سامان مل جائے گا۔ اب یہ گیا، صدق دل سے وضو کیا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا، پہلی ہی رکعت میں یاد آیا اسے کہ فلاں جگہ رکھا تھا، تو جا کر لے لیا۔
اب آیا حضرت کے پاس، کہا حضرت سامان مل گیا، آگے کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا میں جانتا تھا تجھے شیطان 1000 رکعت پڑھنے نہیں دیں گا، پہلی ہی رکعت میں شیطان نے تجھے یاد دلا دیا کہ تیرا سامان کہاں۔ اللہ کے بندے، کم سے کم یہ سامان ملنے کے شکرانے کے طور پر تو 1000 رکعت پڑھ لیا ہوتا، لیکن افسوس نہیں پڑا۔ منت ہوتی ہے نماز کی، منت ہوتی ہے روزوں کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے نفل روزے رکھوں گا۔ منت ہوتی ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، کس کو؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقراء کو، کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ منت ہوتی، لیکن لوگ یہ نہیں کریں گے۔ میرا فلاں کام ہو گیا، اجمیر شریف میں 20,000 کی چادر چڑھاؤں گا۔ اچھا گئے اجمیر شریف 20,000 کی چادر لے کر، خریدتے کہاں سے؟ باہر دکان سے نا۔ تو جس کی دکان سے آپ نے چادر خریدی آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ کھٹمل ہے، شیعہ ہے، شیعہ جو صحابہ پہ بھونکتا۔ پہلے تو آپ نے اس کی مالی مدد کی، یہ حرام، آپ نے یہ گناہ کیا۔ اجمیر شریف کے اکثر مجاور، اکا دکا کوئی ہوا تو ہوا، اکثر مجاور شیعہ ہو چکے ہیں، صحابہ پہ بھونکتے ہیں، اولیاء اللہ پہ بھونکتے ہیں، امیر معاویہ کو فاسق کہتے ہیں۔ خبردار، میں یہ نہیں کہتا اجمیر شریف نہ جاؤ، اجمیر شریف خوب جاؤ، لیکن اجمیر شریف میں چادر مت خریدو۔ شیعوں کی دکانیں بند، کسی شیعہ مجاور کے لاج میں مت رکو، کسی ہندو کے لاج میں رک جاؤ چلیں گا، کسی سنی کے لاج میں رکو، لیکن کسی کھٹمل کے لاج میں مت رکو۔ آپ درگاہ شریف میں ڈیرا ڈال دو، ارے آئے بھی تو انہی کے بلاوے پر، اب انہی کے آستانے میں رہیں گے۔ خبردار، کسی اجمیر کے مجاور کو 1 روپیہ نذرانہ نہ دیں، آپ بالکل نہ دیں۔ جیسے ہی آپ گھسیں گے یہ کوے کالی ٹوپی والے فوراً آپ کو چادر میں ڈالیں گے۔ لا بڑی دیگ کا، لا چھوٹی دیگ کا، لا چادر کا، لا گاگر کا، لا سندل کا، لا بنڈل کا۔ حرام خوروں تجارت بنا رکھی ہے، حرام خوروں تم نے قبر سے تجارت شروع کی ہے۔ ارے مردودو، کہتے ہیں خبردار یہاں مصطفیٰ جان رحمت مت پڑھنا، رضا کا سلام مت پڑھنا، ہم لوگ خواجہ کی آل ہے۔ آپ ذرا اونچی آواز میں بات کرو، کہیں گے یہ ادب سے رہ، چلا مت۔ مجھے بتاؤ کہ ہندوستان کے کونے کونے سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ اجمیر آ کر اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، پھر ان حرام خور مجاوروں کی جھولیاں کیوں خالی ہے؟ یہ کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ اس لیے کہ یہ ہیں تو وہاں پر لیکن فیضان سے محروم ہے، فیضان سے محروم ہے۔ اجمیر میں درگاہ پہ قابض ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ مکے مدینے میں نجدیوں کا قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ارے ذلیلو، خواجہ نے موقع دیا ہے تو سدھر جاؤ۔ خدا کی قسم، اجمیر شریف کے جب مجاور مرتے ہیں تو کسی مجاور کا جلوس جنازہ دن میں نہیں نکالا جاتا، رات میں نکالا جاتا ہے۔ ان کی شکلیں سوروں جیسی ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، جنہوں نے کیوں اتنے پاپی، اتنے بڑے گنہگار، صحابہ پہ بھونکنے والے حرام خور، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، ارے آنے والا خواجہ کے کرم پہ نظر رکھ رہا ہے اور تو سیٹ کے جیب پہ نظر رکھ رہا ہے۔ ابے تجھے اجمیر میں ہوتے ہوئے اگر خواجہ نے نوازا نہیں تو خواجہ کے کرم میں کھوٹ نہیں، تیرے دل میں کھوٹ ہے، تیرے دل میں کھوٹ ہے۔ اور سنیں، آپ گئے اجمیر شریف، ماشاءاللہ 20,000 روپے کی چادر لے کر چڑھائی آپ نے۔ آپ بعد میں باہر آئیں گے، پہلے چادر دکان پر آتی۔ ہمارے ایک صاحب وہ کہتے مولانا میں 4 سال سے اجمیر شریف کئی بار گیا، لیکن اتفاق کہ جو چادر 4 سال میں نے پیش کی تھی 4 سال پہلے، وہی بار بار میرے حصے میں آتی، بار بار میرے حصے میں آتی۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چادر ریٹن دکان پر آئیں گی تو تم سے کس عالم نے کہا کہ مزار پہ چادر چڑھانا فرض ہے؟ اس عالم کا نام بتاؤ مجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو، پھٹ نہ جائے، دوسری نہ چڑھائی جائے۔
مزارات اولیاء پہ چادر صرف اور صرف اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو یہ کسی عام بندے کی قبر نہیں ہے، کسی خاص بندے کی قبر ہے، صرف فرق کے لیے چادر چڑھائی جاتی ہے۔ تم نے کہاں شروع کیا کہ میرا فلاں کام ہو تو چادر چڑھاؤں گا، ارے فلاں کام ہو تو اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا، فلاں کام ہو خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، فلاں کام ہو جائے کسی عالم دین کی خدمت کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے مدرسے کے طلبہ کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نیتیں کیجئے، یہ ساری منتیں جائز ہے، اس منت کو منت شرعی کہتے ہیں۔ افسوس آج لوگوں نے مستحبات اور جو چیزیں بالکل مستحب ہیں ان کو فرض و واجب کا درجہ دے دیا، لیکن جو فرض و واجب ہے لوگ اس سے غافل ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا کے لیے زندگی اس انداز میں مت گزاریے، زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزاریے، سرکار کے طریقہ مبارکہ کے اوپر گزاریے، حضرات صحابہ کی زندگی پہ نظر کیجئے، صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے کتنی تکالیف جھیلی ہیں، کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، کیسے کیسے مصائب کا سامنا کیا ہے۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راہ خدا میں قربان کر کے اس دین متین کی حفاظت کی ہے، لیکن افسوس آج ہمارا دین صرف اور صرف جلسے جلوس اور دھمال ڈالنا، مزاروں کے عرس کرنا، پیروں کی جیبیں گرم کرنا۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی خدمت نہ کرو، میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا۔ جو پیر قرآن و سنت کے مطابق پیر ہو پیر نہ ہو اس کی خدمت کیجیے، بے شک کیجیے، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھو پیر ہونا کیسا چاہیے، ورنہ پیر تو ماشاءاللہ ایک سے ایک اڑیا سرکار، گڑیا سرکار، منٹوں میں جنت دینے والی سرکار۔ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں نا پیر صاحب، ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ضرورت سے زیادہ بڑے تھے، تو وہ ان کا ایک مزاج تھا، دیہات کے لوگ بڑے محبتی ہوتے، آپ بھی دیہات کے لوگ بڑی محبت کرتے، دین کے نام پہ قربان۔ ابھی دیکھو کیسے ماشاءاللہ شاعر صاحب کو نواز رہے تھے، محبت ہے نا اسی لیے نواز رہے، اور ہونی چاہیے۔ تو گاؤں دیہات کے لوگ بڑے محبتی ہوتے، تو وہ پیر صاحب نے 10-20 گاؤں پکڑ رکھے تھے، تو سال میں ایک بار ایک گاؤں کا دورہ کرتے، اور وہاں ایک بڑے جاہل شرابی کبابی چرسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے ان کا کام چلتا ہے۔ تو وہ بڑا سیٹ تھا، بیاس خور، تو سال میں ایک بار جاتے، وہ پورے گاؤں کی زکوٰۃ خیرات بٹورتا، پیر صاحب کو دے دیتا۔ تو پیر صاحب ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں نے بڑی خاطرداری کرنا شروع کی، تو جس گھر میں ٹھہرے تھے، اب جب پیر صاحب ہیں تو مرید آئیں گے نا، چائے پانی کھانا پینا، بیچاری عورت پکاتے پکاتے پریشان۔ اب عورت نے سوچا ظہر کے وقت شاید مجھے فرصت ملے، پیر صاحب نماز پڑھیں گے، لیکن پیر صاحب نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ عورت بڑی پریشان کہ اتنے بڑے پیر صاحب ماشاءاللہ، اور ایسے نورانی چہرہ اور اتنا بڑا امامہ اور ایسا مریدوں کا حلقہ، اور نماز نہیں پڑھی پیر صاحب۔ پھر عورت نے سوچا شاید عصر میں مجھے آرام ملے، تو پیر صاحب نے عصر بھی نہیں پڑھی۔ عورت بڑی پریشان، اپنے شوہر کو بلا کر کہا، اے جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اتنا دورہ کرتے ہیں، اتنے مریدین ہیں، ان کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ذرا پوچھو پیر صاحب سے جا کے۔ تو یہ بیچارہ مرغی کے بچے کی طرح، بکری کے بچے کی طرح ممیاتا ہوا آیا، پیر صاحب آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ پیر صاحب جو لحیم شحیم عظیم الجثہ کثیر اللحیہ جبل اللحم وزیر رزد و خوراک بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، تو پیر صاحب کے پاس آیا، کہا حضور آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پیر صاحب نے کہا چپ کم بخت، مجھ سے کہتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہماری نماز یہ دکھاوے والی نماز نہیں ہے، اندر کی نماز ہے، اندر کی۔ ارے باپ رے باپ، مرید نے جب دیکھا کہ پیر صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو ضرور پیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو عورت کے پاس آیا، کہا سنو اب چپی مار کے بیٹھنا، اب مجھے حضرت کی بارگاہ میں مت بھیجنا، ایک بار تم نے مجھے کھل کے بے عزت کروا دیا، سن لیا تم نے، حضرت اندر سے نمازی۔ عورتیں ایسی جلدی تھوڑی کسی کو مانتی ہیں، عورتیں بڑی چاپٹر ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ ہاں، تو
دوسرے دن جب پیر صاحب اپنا جھولا جھکڑ اٹھا کے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے نکل رہے تھے تو پیر صاحب عورت نے کہا حضور جا رہے ہیں تو جاتے جاتے وہ صحن میں ہماری بھینس ہے دودھ نہیں دے رہی آپ دم فرمائیے تو دودھ دینے لگے پیر صاحب نے اپنی نگاہ دوڑائی تو ان کو کونے میں ایک چیز نظر آئی عورت کو بلا کر کہا تم نے کیا کہا بھینس پہ دم کرو عورت نے کہا جی ہاں تو بولے کم بخت یہ بھینس ہے یہ تو گدھا ہے گدھے پہ دم کرنے کے لیے کہتی ہو عورت نے کہا حضور وہ اندر سے بھینس ہے جیسے آپ اندر سے نمازی وہ صرف باہر سے گدھا ہے جیسے آپ باہر سے بے نمازی ہے اندر سے نمازی ہے ویسے ہی وہ صرف باہر سے گدھا ہے اندر سے بھینس ہے آپ دم فرما دی تو ایسے ایسے پیروں کی جب جیبیں بھرو گے پیر ہونا کیسا چاہیے خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سے پوچھئے سنیت کو بچایا بھی اور سنیوں کو عمل کا طریقہ سکھایا بھی پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے کتنی تھوڑی دیر بیان کی اجازت ہے مجھے اچھا پیچھے والوں تم سے میری کوئی دشمنی ہے یار سبحان اللہ ماشاء اللہ تو بولا کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تکلیف اٹھا کر آپ میرے قریب آ کر اور قریب سے زیارت کریں میری اور ایک مسئلہ اور بتا دوں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ شعراء کے علاوہ خطبہ کو نذرانہ دینا ناجائز ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں جس طرح شاعر کو نذرانہ دینا جائز ہے اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام عالم کو نذرانہ دینا ہے یہ میں اپنے لیے نہیں اپنے بعد والے خطیب کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے 4 نمبر 1 پیر پکا سچا ٹناٹن ٹنچ سنی ہونا چاہیے ذرا بھی پلپلا نہیں ذرا بھی لیک معاملہ نہیں ذرا بھی پلپلا نہیں ٹناٹن سنی ہونا چاہیے پیر نمبر 1 پیر اچھا سنی کیسا اس زمانے میں اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان کو گمراہ اور کافر سمجھتا ہو یہ نہیں کہ گڑ گوبر ایک حلوہ گوبر ایک پیشاب پانی ایک سب ہڑپ نہیں چلے گا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا نہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے پیر کیسا ہونا چاہیے ٹناٹن ہاں کھنا کھن سن اب ٹناٹن سنی کی پہچان کیا ہے اس زمانے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حسام الحرمین ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہم زد فزد کیا نام ہے کتاب کا ریپیٹ کرو آپ کو بھی بولنا آئے گا حسام الحرمین کیا نام ہے حسام کے معنی تلوار اور حرمین یعنی مکہ مدینہ دیوبندیوں کے 4 عالم اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی رشید گنگوہی خلیل امبیٹوی اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی ماشاءاللہ یہ 5 لوگوں کو ان کی کفریہ عبارات کے بنا پر مکہ مدینے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے اور جو ان کی ان کفریہ عبارات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی کیا ہے کافر اب جو ان کو کافر نہ مانے حسام الحرمین کی تصدیق نہ کرے وہ چاہے پٹنہ کی خانقاہ مجیبیہ ہو یا حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ ہو یا پاکستان کا ڈاکٹر طاہر الپادری ہو یا دلی کا مقبول احمد سالک مصباحی ہو یا حرام پور کا ناصر حرام پوری ہو یا ڈاکٹر نوشاد عالم چرسی ہو یا اجمیر کے چرسی مجاور ہو جو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرے گا وہ صلح کلی ہے سنیت سے باہر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت صوفی کلیم رضوی حنفی نعرہ تکبیر حنفی رضوی حنفی مقدم ہے رضوی مؤخر اور رضوی نہیں رضوی رضا اس کا مصدر ہے اور رضوی اس سے مشتق ہے عزیزان گرامی وقار آج مارکیٹ میں بہت پیر گھوم رہے ہیں بڑا بڑا پگڑا اور مریدوں کا حلقہ اور خاندانی وجاہت اور بڑی بڑی خانقاہوں کا ٹیگ نہیں چلے گا اس دور میں حسام الحرمین
معیار ہے، خط امتیاز ہے حق و باطل کے بیچ میں۔ اگر کوئی عالم، کوئی امام، کوئی پیر قسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا تو اسے پیر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مارکیٹ میں ایسے بہت پیر صاحب گھوم رہے ہیں۔ کلکتہ میں بھی ایک آتے ہیں حسنین بقائی، جن کی کر دی تھی میں نے خوب ٹھکائی، دوبارہ وہ نظر نہیں آئے۔ ایسے بہت کتنے نام لوں میں، کیسی کیسی خانقاہیں آ گئی ہیں۔ نہیں تو نمبر 1 پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، اور نمبر 2 پیر صاحب کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے عقیدے کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نہیں تو رات دن فلائٹ میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں، کاروں میں امیر مریدوں کے یہاں آرام فرما رہے ہیں، صرف امیروں کو فیض بانٹ رہے ہیں، اور غریب نادار مرید ایک جھلک پانے کے لیے ترس رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کیسا پیر ہے؟ ارے پیر تو وہ ہے جو سب کو اپنے فیضان سے نواز دے۔ دیکھو جب میرے تاج الشریعہ نے 7 ذی قعدہ کو اس دنیا آب و گل سے مغرب کی نماز کے وقت زبان اقدس سے اللہ اکبر کہتے ہوئے روح مبارک قفس عنصری سے یہ کہتے ہوئے نکلی، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ میرے پیر کے دنیا سے جانے کے بعد جن لوگوں نے ٹرین کا ایسی کوچ نہیں دیکھا تھا، اللہ نے انہیں بھی فلائٹ میں بٹھا دیا، اور تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر وہ ہے جو اپنے فیضان سے سب کو مالا مال کرے، خالی سیٹھیوں کو نہ نوازے، گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو، سٹے بازوں کو، لوگوں کی زمینیں ہڑپنے والوں کو۔ اچھا یہ گاؤں میں جو تھوڑے نیتا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، مکھیا ٹائپ کے، غریبوں پہ ظلم کرنے والے، اور جن کا کاروبار حرام کا ہوتا ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں، آپ کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ گاڑی مت روک لینا میری، مولوی نے بول کیسے دیے۔ تو اکثر لوگ ایسے لوگ اپنے گھر میں کسی بڑے پیر کو رکاتے ہیں، تاکہ جب کوئی بڑی دینی شخصیت میرے گھر میں آئے تو لوگوں کو لگے اگر وہ غلط ہوتا تو فلانے پیر اس کے گھر میں کیوں آتے۔ تو پیروں کو بھی چاہیے کہ پہلے پتہ کرے کہ سامنے والے کی کمائی حرام کی ہے یا حلال کی۔ خالی ٹھوسے نہیں، بس پیٹ العلوم کے اندر ٹھوستے رہو 72 قسم کا آئٹم، اور رات میں ٹانگ اوپر کر کے ٹائر پنکچر کرتے رہو۔ ہاں ایسے بہت ترقی یافتہ پیر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ تو پیروں کو بھی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں آریہ جاری؟ ہاں تو اب پیروں کو بھی چاہیے پہلے مریدوں کو حلال کھانے کی ترغیب دے۔ پیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی مرید کرو اور نکلو، پھر دوسرا گاؤں مرید، تیسرا گاؤں مرید۔ رکو، خانقاہ بناؤ، اور خام و خامت بناؤ، خانقاہ بنا کے اس میں تربیت کرو، ویکلی 1 ٹائم، ہفتے میں 1 بار کسی عالم کو وہاں رکھو تاکہ وہ لوگوں کی تربیت کرے اور لوگوں کو حلال کھانے کی ترغیب دے۔ پیر وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرید کیسے کما رہا پرواہ نہیں، بس آنکم آنے دو، نہیں چلے گا۔ تو نمبر 1 پیر جو ہے، نمبر 2 پیر کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مسائل کتابوں سے نکالے۔ پیر میں 4 باتیں ہونا چاہیے، نمبر 1 سنی، نمبر 2 علم والا، عالم ہونا ضروری نہیں ہے پورا سند یافتہ، اتنا علم ہو کہ عقیدے کے مسائل کتابوں سے نکالے۔ نمبر 3 اب سن لو، یہیں آ کر میرے سے بڑے بڑے لوگوں کا پنگا ہو جائے، اتصال سلسلہ۔ پیر صاحب ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے پیر بن گئے، ان کو کسی نے خلافت ہی نہ دی، ان کو کسی نے خلافت دی ہو، ان کو کسی نے یہ کسی نے کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، اس کو کہتے ہیں اتصال سلسلہ۔ آج کل کچھ سلسلے بیچ میں سے کٹے ہوئے ہیں، ذرا تم ہی بتاؤ کون سے سلسلے؟ ہاں ماشاءاللہ، مداری سلسلہ اور وارثی۔ اب بھیا تم لوگ تقریر کروا لیتے ہو، میری تقریر ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ چلی جاتی ہو، میرے اوپر ایسی مصیبت اور ایسی ماں بہن کی تعریف ہوتی ہے میری فون پر، کیا بتاؤں میں۔ کسی دن ایک دن میرا فون لے کر دیکھو کتنی تعریف ہوتی۔ حضرت زندہ شاہ مدار بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کا سلسلہ جاری، ان کے سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔
حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن ان کا سلسلہ جاری، انہوں نے کسی کو خلافت ہی نہیں دی، لیکن ان کے نام پر آج پیلا کپڑا پہن کر چھٹیاں رکھ کر نماز روزہ چھوڑ کر لوگ پیری مریدی کر رہے ہیں۔ ایسے حرام خور پیروں سے مرید ہونا حرام، سخت حرام ہے۔ پیر ایسا ہو جس کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہو۔ اب بیچ میں سے ہی کنیکشن کٹا ہوگا تو پاور آئے گا کیسے؟ فیض ملنا چاہیے نا، فیض نہیں ملتا، اسی لیے لوگ بدعتی ہیں، بڑے بڑے لٹ رکھ لیا، بڑی بڑی پگڑی پہن لی، ہاتھوں کے اندر کڑے پہن لیا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈال لی، عجیب عجیب حلیہ بنا لیا، چوڑیاں پہن لی، کان میں بالیاں، اب سارا اچھا خاصا مرد ہجڑا نظر آ رہا ہے۔ آدمی کی یہ حالت خدا کی قسم جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے نہیں، مرد ہو تو مرد جیسے رہو۔ ہاں کوئی بزرگ حضرت موسیٰ سہاگی، وہ واقعی میں بزرگ تھے، واقعی میں مجذوب تھے، ان کو ہوش نہیں تھا دنیا داری کا، ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کو بریانی کھانے کا ہوش ہے اور نلی توڑنے کا ہوش ہے، ٹھوس ٹھوس کے بھرنے کا ہوش ہے، اور 10 کی نوٹ اور 100 کی نوٹ کا فرق سمجھتا ہے، اور ایسے لوگ اگر ہجڑے بن کر پھریں تو ایسے ہجڑوں سے دور رہیے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ تمہارے کیا ہوا؟ بلب پھٹ گیا، غبارہ پھٹ گئے، ماشاءاللہ ایسے اچھا کچھ نہ کچھ پھٹنا تو 12 بجے بٹھایا کیوں؟ مجھے آج ٹھیک 12 بجے بٹھایا تو تھوڑا پہلے بٹھا دیتے۔ عزیزان گرامی وقار، ضرور یہ باتیں تمہیں سخت لگیں گی، لیکن پیر جو ہے وہ نمبر 1 سنی، نمبر 2 علم والا، نمبر 3 اتصال سلسلہ، اس کو کہیں نہ کہیں سے خلافت ہو۔ جیسے حضور حبیب ملت سید جو تشریف لائے ہیں آپ کے گاؤں میں، کیا نام؟ سید غلام محمد صاحب حبیبی قبلہ، ان کو سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ سے فیض ملا، اور حضور مجاہد ملت کو حضور حجت الاسلام کی بارگاہ سے، حضور حجت الاسلام کو اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ و رسول سے بھرپور فیض ملا ہوا، بھرپور فیض۔ ہاں، اور اتنا فیض کہ لوگ کہتے ہم سید ہو کے پیچھے، وہ خان ہو کے آگے۔ لوگوں کو جلن ہو گئی، پیٹ میں مروڑ اٹھ گئی، مروڑ، خان ہو کے آگے بڑھ گیا۔ نظمی میاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خان ہو کے آگے کیوں بڑھے؟ عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ حضور اعلیٰ حضرت کو جو آج اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت بننے کی چکر میں ہے، لیکن بیٹا سن لو، پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے، اونچا تو اللہ و رسول بناتے ہیں۔ اور بریلی میں مولانا نقی علی خان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو اتنا اونچا بنایا کہ دنیا کہہ اٹھی، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت، اتنا اونچا اللہ نے بنا دیا۔ ہاں تو نمبر 3 اتصال سلسلہ، اور نمبر 4 سن لو پیر میں کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پیر متبع سنت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ متبع سنت کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ باؤنس کر گئی، سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے طریقوں پہ چلنے والا، سنت کے خلاف کام نہ کرنے والا، جو سنت کا پابند ہے حقیقت میں وہی پیر ہے۔
اور جو پیر اذان ہو رہی ہے مریدوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا بھر کی خرافات کر رہا ہے، ان کی برائی کر رہا ہے، علماء کو اپنے جاہل مریدوں کے بیچ میں ذلیل کر رہا ہے، ایسا جاہل پیر متبع سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ متبع سنت سرکار کی چھوٹی سنتوں پہ بھی کرے، کھانے پینے کی سنت، چلنے پھرنے کی سنت، بولنے چالنے کی سنت، لوگوں سے ملنے جلنے کی سنت۔ لیکن افسوس آج کل متبع سنت پیر کم نظر آتے ہیں۔ آج کل پیر صاحبان ایسے، میں حیدرآباد تقریر کرنے گیا اور میں کیا بتاؤں آپ کو، حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر، ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر، ایک مرشد، وہاں کی دکنی زبان میں مرشد، مرشداں صاحباں حضرتاں، وہاں کی بھاشا ہے۔ اب وہاں پر معاذ اللہ ایک نقیب صاحب نے ان کو دعوت دی تو کچھ القاب میں کمی کی۔ پیر صاحب کو غصہ آیا، کم بخت اولاد غوث اعظم بول، میں اولاد غوث اعظم ہوں۔ سنو پیرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جو ہیں وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، میں بولوں تو لوگ چپ رہیں، اللہ کی قسم اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ پیر میں عقل نہیں ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ایئر کنڈیشن روم میں رک کر سیٹھ مریدوں کے بچوں کی شادیوں میں بھی آؤ، ختنہ میں بھی آؤ، لیکن غریب مرید کی بوٹل پہ بھی دم نہ کرو، غریب مرید کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھاؤ۔ پیروں ایسا نہ کرو، سارے مریدوں پہ ایک جیسی نظر رکھو۔ جیسا اللہ اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ اپنی تمام امت سے پیار کرتے ہیں، ایسے ہی پیر کو تمام مریدوں سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پیر لوگ جن میں اکڑ کوٹ کوٹ کے بھری ہے مولویوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور مولوی بھی ہیں ایسے کچھ مولوی بیل، یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ مرتے دم تک پیروں کی تعریف کرتے رہے۔ آج جو یہ پیر تم پر حکومت چلا رہے ہیں اس کی وجہ تم خود ہو۔ تم نے ان کی شان میں بڑے بڑے القاب اور قصیدے پڑھے۔ ارے کسی پیر کو لوگ کب جانیں گے؟ جب عالم بتائے گا۔ اب بتاؤ، جاہل پیر مریدوں میں راج کر رہا، اس کے گنڈے مرید، خبردار کوئی عالم اس کے خلاف بول دے تو۔ بمبئی میں کچھ ایسے پیر ہیں کہ اگر آپ قوالی کے خلاف، عورتوں سے ملنے کے خلاف، دھمال کے خلاف بول دو، امام صاحب کی نوکری چلی جائے۔ آج ایسا کیوں ہے؟ مزاروں پہ، مزارات پر جو خرافات اور بدعات ہو رہی ہے، اگر عالم اس کے خلاف کہے، ماشاءاللہ ہمارے رونق اسٹیج حضرات تشریف لا چکے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ ارے میں نے کہا بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ النبی۔ اجازت ہے کچھ دیر رفیق بھائی؟ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر کو تمام مریدین پر ایک جیسی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سیٹھوں کو نوازا جا رہا ہے، غربا کو فراموش کیا جا رہا ہے، ایسا پیر درست نہیں ہے۔ پیر متبع سنت ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور وہ مرید جو حلقہ مریدہ میں بیٹھ کر اذان کے وقت علماء کی غیبت کر رہا ہو، برائیاں کر رہا ہو، یہ پیر متبع سنت نہیں ہے۔ جو مزارات پہ دھمال ڈال رہا ہو، قوالیاں کر رہا ہو، عورتوں کے ساتھ ڈانس ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ارے پیر سے کیا پردہ کا مطلب پیر سے اپنے گناہ نہ چھپاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جوان عورتوں سے پیر کے پیر دبواؤ۔ خبردار خبردار، یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ ارے پیر ہے تو کیا ہوا، ہے تو مرد، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم پیغمبران، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اول الانبیاء، اول مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جو ظاہری طور پر بینائی سے محروم
हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए आयशा पर्दा कर लो। हजरत आयशा कहती हैं ऐ अल्लाह के रसूल वो सहाबी अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम तो उन्हें देख सकती हो, तुम तो उन्हें देख सकती हो, पर्दा कर लो। इसलिए अपनी बालिग बच्चियों को खुदा के लिए मज़ारात पे न ले जाओ, इन हरामखोर मुजावरों के हत्थे न चढ़ाओ, इन चादर चोर मुजावरों के जिन्होंने बड़ी देख छोटी देख संदल बंडल चादर गागर से अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम किया है, इन हरामखोर मुजावरों के हत्थे न चढ़ाओ। अल्लाह के बंदो कुरान और सुन्नत के अहकाम को फॉलो करो, मसलके आला हजरत को समझो, फिक्रे रजा को समझो, तालीमाते आला हजरत को समझो। आला हजरत ने फरमाया पीर में 4 बातें हो। नंबर 1 पीर इल्म वाला हो, नंबर 2 पीर इल्म वाला हो, नंबर 1 पीर सुन्नी हो, नंबर 2 पीर इल्म वाला हो, नंबर 3 इत्तिसाले सिलसिला हो, नंबर 4 मुत्तबए सुन्नत हो, सुन्नत का इत्तिबा करता हो। सुन्नत के इत्तिबा का मतलब क्या है? आज लोग करामात देखते हैं, करामात। हमारे देखो ये असद इकबाल ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है, इसमें कोई शक नहीं है, खुशलहानी के मामले में कोई दो राय नहीं। और ये तो तब से पढ़ते हैं जब मैं खुद मदरसे में पढ़ता था अली बाता सब जी माशाअल्लाह। अब ये सब हिंदुस्तान जहां दीदा मर्दुम शुमार लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग मार्केट में आ गए। अभी मैं कर्नाटक गया तकरीर करने, एक साहब आए बोले हजरत तुम ना मालूम हमारे मुर्शद बल्ला के करामती, यानी बहुत बड़े करामती। तो मैंने कहा क्या करामत दिखाई तुम्हारे पीर साहब ने? बोले आइयो एक मजलिस में 20 किलो गांजा पी गए हमारे पीर साहब। बताओ, जिस पीर ने एक मजलिस में 20 किलो गांजा पी लिया वो करामती पीर? कहाँ है अहमको, जैसे कहाँ जा रहे हो? और ऐसे ही गंजेड़ी चरसी जब मरते तो इन्हीं का मजार बनता और इसी पे धमाल डाली जाती है और इसे उर्से पाक का नाम दिया जाता। खबरदार, इसलिए मैं कहता हूँ हर नई कब्र पे भी जाने से पहले जरा सा उसकी तफ्तीश कर लिया करें। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि हर मजार में वली अल्लाह ही लेटा हो, हर मजार में वली अल्लाह लेटा हो। संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है। बहुत सारी अब तो असद इकबाल साहब बता रहे थे कि मार्केट में नकली दवा भी आ गई, बड़ी नकली चीजें आ गई, पीर भी नकली बहुत आ गए। एक साहब ने जिंदगी से बेजार हो गए, मरने का ठान लिया, मार्केट गए, जहर लेकर आए, खाए लेकिन मरे नहीं, जहर नकली था। घर वाले बहुत खुश हो गए, साहब मरने की कोशिश की, मरे नहीं। घर वालों ने खुशी में मिठाई खिला दी, मर गए, मिठाई नकली। चीजें बहुत नकली आ रही है। अब ऐसे ही उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया पीरों को देखकर लोग कहते हैं ये नंगे पुंगे जो मज़ारों पर बैठे हैं, जिन्हें नाखून काटने बाल काटने और नहाने की तमीज नहीं है, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़, साफ सुथरे रहो चूंकि इस्लाम साफ सुथरा मज़हब है। ऐसे नंगे पुंगे लोगों की फोटो सोशल मीडिया पे फेसबुक व्हाट्सएप पे डालकर आज का गूगल का मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद, अकल का अंधा शक्ल का गंदा देव का बंदा वहाबी कहता है देखो ये है बरेलवियों के पीर, देखो ये है बरेलवियों के पीर साहब। अबे सुन लो, ये बरेलवियों का पीर नहीं है, बरेलवियों का पीर देखना है तो ताजुश शरिया को देख ले, बरेलवियों का पीर देखना है असजद रजा को देख ले। ये है बरेलवियों के पीर, ये है बरेलवियों का पीर, ये है बरेलवियों का पीर। अल्लाह की कसम एक बार देखने से ये कैफियत हुई है, आंखों में फिर रहा है अख्तर रजा का चेहरा। दुनिया हो या के महशर लेंगे पनाह उसकी, हम सब का आसरा है अख्तर रजा का दावा। ये है बरेलवियों का पीर, इसे देख लेते। इन टामक टुइया पीरों को दिखाकर बरेलवियों का पीर न कहो। खुदा की कसम पीर मुत्तबए सुन्नत होना चाहिए, हर हाल में सुन्नत का इत्तिबा करना चाहिए। लोगों का अजीब मिजाज हो गया, मुरीद हो गए, सोचते एक रात में 20 माले का टावर खड़ा हो जाए, छोटी सी बोतल में बड़ा सा अंडा डाल दिए, बड़े बाकरामत, हरी हरी घास में आग लगा दिए, बड़े बाकरामत। ये करामतें नहीं है अल्लाह के बंदो। हजरत गौसे आजम के दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स 38 साल तक रहा। 38 साल के बाद झोला झक्कड़ उठा के जाने लगा। हजरत ने पूछा क्यों जा रहा है? कहा मुरीद होने आया था लेकिन 38 साल में कोई करामत नहीं देखा।
38 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا کیا تو نے 38 سال میں مجھے کبھی نماز تہجد چھوڑتے دیکھا ہے؟ 38 سال میں تو نے مجھے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوڑتے دیکھا ہے؟ سب سے بڑی کرامت شریعت میں استقامت ہے، سنت کا اتباع ہے، مسلک حق کا اتباع ہے. یہ ہے سچے پیر کی علامت، یہ ہے سچے پیر کی علامت. اور جو داڑھی کاٹتا جائے، واجب کی توہین کرے، بد مذہبوں سے میل جول کرے، کفر و اسلام کو ایک کرنے کی ناپاک کوشش کرے، اللہ کی قسم یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ پیر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آج ہم آپ اپنے گلے میں جس کی تقلید کا پٹا ڈالے ہوئے ہیں، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے امام ہیں جن کی نسبت سے آپ میں حنفی ہیں. بغداد میں ایک مرتبہ شورا ہوا کوفہ میں کہ بہت بڑے ولی اللہ ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہے. امام صاحب کو اشتیاق ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھوں، تو امام صاحب شوق اشتیاق میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں رکے ہوئے. جب آپ مسجد کے قریب گئے، لوگوں نے کہا وہ حاجت کے لیے باہر گئے. چونکہ ہر گاؤں میں بیت الخلا نہیں ہوتا، کہیں کہیں کھیت الخلا ہوتا. امام صاحب کو پتا چلا وہ باہر گئے حاجت کے لیے. امام صاحب نے کہا ہم یہیں انتظار کریں گے. جب امام صاحب رکے رہے تو وہ ولی اللہ صاحب جو مشہور تھے باہر سے آئے، مسجد میں گئے. امام صاحب نے کہا واپس چلو. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس شخص کو مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم کہ مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھنا چاہیے الٹا نہیں، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم کیا دیکھتے ہو؟ مریدوں کا حلقہ، حضرت کا خاندانی ٹیگ، حضرت کے کتنے فالوورز ہیں، حضرت کی کیا کیا کرامات ہیں، بیت العلوم کتنا بڑا ہے، یہ سب مت دیکھو. پیر متبع سنت ہے یا نہیں دیکھو، یہ اللہ والوں سے سیکھو جنہوں نے ہمیں بتایا ہے پیر میں کیا باتیں ہونی چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے. پیر متبع سنت ہونا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پیری مریدی کی مخالفت نہیں کرتا، میں مزارات پہ جانے کی مخالفت نہیں کرتا، میں نیاز و فاتحہ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان میں جو برائیاں گھسی ہوئی ہیں بھلا بتاؤ ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں؟ جب ہم بد مذہبوں کی برائیاں کرتے، بد مذہبوں کی برائیاں کرتے اور آپ بچتے ہو تو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ کون دور کرے گا؟ ہمارے مہاراشٹر کے علاقے میں فاتحہ ہوتی ہے تو ایک بات یہ بتا دوں، اعلیٰ حضرت کی ایک رسالہ ہے الحجت الفائحہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برتن سامنے رکھنے کے بعد ہی فاتحہ ہوں گی، آپ کا یہ خیال عبث ہے. فاتحہ بغیر سامنے برتن کھانا رکھے بھی ہو جائے گی، رکھ لینا اچھی بات ہے. تو کچھ علاقوں میں سگریٹ رکھیں گے، بڑی رکھیں گے، عجیب. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ تو بولے وہ مرحوم کو بڑا پسند تھا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اسے دور کیجیے. گھروں میں جو 10 بیوی کی کہانی، سگٹ اماں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، یہ سب جو بکواس ہے یہ سب دور کیجیے. مزارات پہ جائیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کسی بھی مزار پہ 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہوئیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، ان کے توسل سے دعا کیجیے. اگر مجمع زیادہ نہ ہو آپ بوسہ بھی لے سکتے ہیں، منع ہے، حرام و ناجائز نہیں ہے. چوم لیا کوئی حرج نہیں ہے. آپ تشریف لے آئیں، اس طرح حاضری دیں. مزارات اولیاء کو کھیل کود کا ذریعہ، عرس کے نام پر دنیا بھر کی خرافات، یہ سب بند کیجئے. میلاد النبی منائیے جیسے منانے کا طریقہ ہے، اور سب سے پہلے مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کیجئے، اس لیے کہ جس رسول کی محبت کا آپ دم بھرتے ہیں اس رسول کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی. نمازوں سے تغافل مت برتیے، نماز سے تساہل مت برتیے. نماز ہماری قبر سے لے کے حشر تک کی زندگی کے لیے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. نماز سے تغافل مت کیجئے، باقاعدہ نماز پڑھیے. اور نماز سے پہلے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ عمریں گزر گئی 70 سال کی، لیکن پتہ نہیں کہ سجدے میں پیر کیسے ہوں، حالت کیسی، ہاتھ کیسے ہوں، ناک کی ہڈی کیسے لگے، نگاہ کیسی. اللہ کے بندو سیکھ لو. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہے. اور سب سے پہلے تو قرآن کریم صحیح کرو. وہ کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ سوچیں گے میں بڈھا ہو گیا اب کیسے پڑھوں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے فاسٹ پڑھنے والے کے مقابلے میں ڈبل نیکی، اسپیڈ سے پڑھنے والے کے مقابلے میں ڈبل نیکی. قرآن سیکھیے، کم از کم اتنی صورتیں زبانی یاد کر لیجئے جس سے آپ کی نماز ہو. پاکی ناپاکی کے مسئلے سیکھیے کہ کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں، بدن کیسے پاک ہوتا ہے.
پانی کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، استنجا اور وضو غسل کا طریقہ سیکھیے، نماز سیکھیے، اور پھر آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو آپ کا نماز میں دل لگے گا۔ ورنہ کچھ لوگ نماز میں آتے ہیں تو کچھ لوگ مچھر مارتے ہیں اور کچھ لوگ سارے دن کا حساب کر لیتے ہیں نماز میں۔ ہاں، کچھ لوگ پورے مارکیٹ کا حساب کر لیتے اور لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وضو اچھا نہیں ہوتا۔ وضو کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ غسل اچھا نہیں ہوتا، اور غسل اچھا نہیں ہوتا بدن پہ کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ کتنے موٹے موٹے مسائل، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوئی، علماء سے آپ برائے مہربانی یہ سارے مسائل سیکھیں، نماز کی سخت پابندی کریں۔ اور میرے بزرگوں، دوستو، اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سختی سے اس پر قائم رہیے۔ اور ہمارا مرکز کل بھی بریلی شریف تھا، آج بھی بریلی شریف ہے۔ ہمارے پیر حضور تاج الشریعہ ہمارے امیر تھے، اب ہمارے امیر نے ہمارا امیر اپنے بیٹے اسجد رضا کو بنایا ہے۔ حضور اسجد رضا ہمارے امیر ہے، ہمارے قائد ہیں مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزکم۔ آپ ان کی سرپرستی میں، ان کی امارت میں رہیے اور مسلک حق پر سختی سے قائم رہیے، اور سچوں کی جھوٹوں کی پہچان خوب کر لیجئے۔ زمانہ بڑا پرفتن ہے، نئے نئے فتنے قرآن و سنت کا نام لے کر اٹھ رہے ہیں، سب کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب جاگتے رہنے کا ٹائم ہے، علم و عمل کے میدان میں مضبوط ہو جائیے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اگر کسی بندے مومن کی میری ذات سے، عالم کی، شاعر صاحب کی، حافظ صاحب کی، کسی عام مسلمان کی بھی گستاخی یا اس کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا اللہ۔